قولہ ایضاً کما انہ حکم، جس طرح کہ حکم لگایا جاتا ہے فی الممکنۃ العامۃ ممکنہ عامہ میں باللا ضرورت عن الجانب المخالف، جانب مخالف سے لا ضرورت کا، فقد یحکم پس کبھی حکم لگایا جاتا ہے بلا ضرورت الجانب الموافق ایضاً، جانب موافق کی عدم ضرورت کا بھی، لا ضرورت کا بھی، فتصیر القضیۃ پس قضیہ ہوتا ہے مرکبتاً مرکب من ممکنتین عامتین، دو ممکنہ عامہ سے، ضرورت ان بوجہ بدیہی ہونے اس بات کے، ان سلب ضرورت الجانب المخالف، جانب مخالف کی ضرورت کا سلب، و امکان الطرف الموافق، وہ امکان ہے جانب موافق کا، و سلب ضرورت الطرف الموافق، اور جانب موافق کی ضرورت کا سلب، ہوا امکان الطرف المقابل، وہ جانب مخالف کا امکان ہے۔ فیکون الحکم فی القضیۃ، پس قضیہ میں حکم ہوگا بامکان الطرف الموافق، طرف موافق کے امکان کا، و امکان الطرف المقابل، اور جانب مخالف کے امکان کا، جیسے کل انسان کاتب بالامکان الخاص، ہر انسان کاتب ہے امکان خاص کے ساتھ، فإن معناہ، اس لیے کہ اس کا معنی ہے کل انسان کاتب بالامکان العام، ہر انسان کاتب ہے امکان عام کے ساتھ، ولا شیء من الانسان، اور کوئی انسان کاتب نہیں ہے امکان عام کے ساتھ۔ ممکنہ خاصہ کو بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ممکنہ عامہ میں اس بات کا حکم ہوتا ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں، کبھی اس بات کا بھی حکم ہوتا ہے کہ جانب موافق ضروری نہیں ہے، تو اس وقت قضیہ دو ممکنہ عامہ سے مرکب ہوگا، کیونکہ جب یہ حکم ہو کہ جانب مخالف ضروری نہیں تو اس کا مطلب ہے جانب موافق ممکن ہے، اور جب یہ حکم ہو جانب موافق ضروری نہیں تو اس کا مطلب ہے جانب مخالف ممکن ہے، تو اب قضیہ میں اس بات کا حکم ہوگا کہ جانب موافق بھی ممکن ہے اور جانب مخالف بھی ممکن ہے، یہی ممکنہ خاصہ ہے۔ تو ممکنہ خاصہ دو ممکنہ عامہ سے مرکب ہوتا ہے۔ ممکنہ خاصہ کی تعریف یہ ہوئی کہ جو دو ممکنہ عامہ سے مرکب ہو، جیسے کل انسان کاتب بالامکان الخاص، اس کا معنی ہے کل انسان کاتب بالامکان العام، لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام۔ ممکنہ خاصہ کو بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ممکنہ عامہ میں یہ حکم ہوتا ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں، کبھی یہ حکم بھی ہوتا ہے کہ جانب موافق ضروری نہیں ہے، تو اس وقت قضیہ دو ممکنہ عامہ سے مرکب ہوگا، اس لیے کہ جب یہ حکم ہو جانب مخالف ضروری نہیں تو اس کا مطلب ہے جانب موافق ممکن ہے، اور جب یہ حکم ہو کہ جانب موافق ضروری نہیں تو اس کا مطلب ہے جانب مخالف ممکن ہے، تو اب قضیہ میں اس بات کا حکم ہوگا کہ جانب موافق بھی ممکن اور جانب مخالف بھی ممکن، یہی ممکنہ خاصہ ہے۔ تو ممکنہ خاصہ وہ ہوتا ہے جو دو ممکنہ عامہ سے مرکب ہو، جیسے کل انسان کاتب بالامکان الخاص، اب اس کا معنی ہے کل انسان کاتب بالامکان العام، لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام۔ وہذہ مرکبات، اور یہ مرکبات ہیں، اے ہذہ القضایا السبع المذکورۃ، یعنی یہ 7 مذکورہ قضایا جو کہ مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، وقتیہ منتشرہ، وجودیہ لا ضروریہ، وجودیہ لا دائمہ اور ممکنہ خاصہ ہیں۔ یہ جو 7 قضایا گزرے یہ سب کے سب مرکبات ہیں، اور وہ یہ ہیں مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، وقتیہ منتشرہ، وجودیہ لا ضروریہ، وجودیہ لا دائمہ اور ممکنہ خاصہ۔ قولہ مخالفتي الکیفیت ای فی الایجاب والسلب، یعنی ایجاب و سلب میں، وقد مر بیان ذلک، اور تحقیق گزر گیا اس کا بیان، فی بیان معنی اللا دوام واللا ضرورت، لا دوام اور لا ضرورت کے معنی میں، واما الموافقۃ فی الکمیت، اور بہرحال کمیت میں موافق ہونا، ای الکلیت والجزئیت، یعنی کلیت اور جزئیت میں، فلأن الموضوع فی القضیۃ المرکبۃ واحد، اس لیے کہ موضوع قضیہ مرکبہ میں ایک ہوتا ہے، قد حکم علیہ، جس پر حکم لگایا گیا ہوتا ہے، بحکمین مختلفین، دو مختلف حکم، بالایجاب والسلب، ایجاب و سلب کے ساتھ، فإن کان فی الجزء الاول، پس اگر ہو جزء اول میں حکم، علی کل افراد، تمام افراد پر، کان فی الجزء الثانی ایضا علی کلھا، تو جزء ثانی میں بھی تمام افراد پر ہوگا، وإن کان علی بعض الافراد فی الاول، اور اگر ہو بعض افراد پر پہلے میں، فکذا فی الثانی، تو اسی طرح دوسرے میں ہوگا۔ یہ جو 7 قضایا گزرے ان کو مرکبات اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں لا دوام اور لا ضرورت ہوتے ہیں، لا دوام سے مطلق عامہ اور لا ضرورت سے ممکن عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ مطلق عامہ اور ممکن عامہ کیفیت کے لحاظ سے مخالف
اور کمیت کے لحاظ سے موافق ہوتے ہیں اس قضیہ اصل قضیہ کے مخالف اور موافق ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ان میں مطلق عامہ اور ممکن عامہ ہوتا ہے، یہ مطلق عامہ اور ممکن عامہ سے مرکب ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو مرکبات کہتے ہیں۔ یہ جو 7 قضایا گزرے ان کو مرکبات اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان میں لا دوام اور لا ضرورت ہوتے ہیں۔ لا دوام سے مطلق عامہ اور لا ضرورت سے ممکن عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ مطلق عامہ اور ممکن عامہ اصل قضیہ کے کیف میں مخالف اور کم میں موافق ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ مطلق عامہ اور ممکن عامہ سے مرکب ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے ان کو مرکبات کہتے ہیں۔ باقی یہ مطلق عامہ اور ممکن عامہ اصل قضیہ کے کم میں موافق اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ قضیہ مرکبہ میں موضوع ایک ہوتا ہے جس پر 2 مختلف ایجاب و سلب کے حکم ہوتے ہیں۔ تو اگر پہلے قضیہ میں پہلے جز میں حکم تمام افراد پر ہو تو جز ثانی میں بھی حکم تمام افراد پر ہوگا، اور اگر پہلے جز میں حکم بعض افراد پر ہو تو دوسرے میں بھی حکم بعض افراد پر ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ دونوں کمیت میں موافق ہوتے ہیں۔ مطلق عامہ اور ممکن عامہ اصل قضیہ کے کم میں موافق اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ قضیہ مرکبہ میں موضوع ایک ہوتا ہے جس پر 2 مختلف ایجاب و سلب کے حکم ہوتے ہیں، لہذا اگر پہلے جز میں حکم تمام افراد پر ہو تو دوسرے جز میں بھی حکم تمام افراد پر ہوگا، اور اگر پہلے قضیہ میں حکم بعض افراد پر ہو تو دوسرے جز میں بھی حکم بعض افراد پر ہوگا۔ اسی وجہ سے مطلق عامہ اور ممکن عامہ اصل قضیہ کے کیف کمیت میں موافق ہوتے ہیں۔ قوله لما قید بہما ای القضیۃ التي القضیۃ التي قیدت بہما، یعنی اس قضیہ کے کہ مقید کیا گیا ہو جس کو ان دونوں کے ساتھ، اے باللا دوام او لا ضرورت، یعنی لا دوام اور لا ضرورت کے ساتھ، یعنی اصل القضیت، یعنی اصل قضیہ کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ما موصولہ ہے بمعنی اصل قضیہ، اور قیدہ کی ضمیر کا مرجع ما ہے، اور بہما کی ضمیر کا مرجع لا دوام اور لا ضرورت ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ مطلق عامہ اور ممکن عامہ اس قضیہ کے موافق و مخالف ہوتے ہیں، کیف میں مخالف کم میں موافق ہوتے ہیں جس قضیہ کو لا دوام اور لا ضرورت کے ساتھ مقید کیا گیا ہو، یعنی اصل قضیہ کے موافق اور مخالف ہوتے ہیں۔ لما قید بہما، ما موصولہ ہے بمعنی اصل قضیہ، قیدہ کی ضمیر کا مرجع ہے وہی ما، اور بہما کی ضمیر کا مرجع لا دوام اور لا ضرورت ہیں، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ مطلق عامہ اور ممکن عامہ اس قضیہ کے کیف میں مخالف اور کم میں موافق ہوتے ہیں جس قضیہ کو لا دوام اور لا ضرورت کے ساتھ مقید کیا گیا ہو، یعنی یہ مطلق عامہ اور ممکن عامہ اصل قضیہ کے مخالف و موافق ہوتے ہیں۔ علی تقدیر اخری، سواء برابر ہے، کانت النسبتان دونوں نسبتیں ہوں، ثبوتیتین او سلبیتین دونوں ثبوتی یا دونوں سلبی، او مختلفتین یا دونوں مختلف، فقولنا پس ہمارا قول، کلما لم یکن زید حیوانا جب بھی زید حیوان نہیں ہوگا، لم یکن انسانا تو وہ انسان نہیں ہوگا، متصلۃ موجبۃ متصلہ موجبہ ہے، فالمتصلۃ ما پس متصلہ وہ ہے، حکم فیہا باتصال النسبتین جس میں حکم لگایا گیا ہو دونوں نسبتوں کے اتصال کا، والسالبۃ ما اور سالبہ وہ ہے، حکم فیہا جس میں حکم لگایا گیا ہو بسلب اتصالہما ان دونوں کے سلب اتصال کا، جیسے لیس البتہ نہیں ہے ہرگز یہ بات، کلما کانت الشمس طالعۃ جب بھی سورج طلوع ہوگا، کانت اللیل موجودۃ تو رات موجود ہوگی۔ قضیہ شرطیہ کی 2 قسمیں ہیں، متصلہ منفصلہ۔ متصلہ وہ ہے جس میں ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کے ثبوت یا نفی کا حکم ہو، ثبوت کا حکم ہو تو متصلہ موجبہ ہے، نفی کا حکم ہو تو متصلہ سالبہ ہے۔ شرطیہ کی 2 قسمیں، متصلہ منفصلہ۔ متصلہ وہ ہے جس میں ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کے ثبوت یا نفی کا حکم ہو، اگر ثبوت کا حکم ہو تو متصلہ موجبہ، نفی کا حکم ہو تو متصلہ سالبہ۔ تو متصلہ موجبہ وہ ہے کہ جس میں ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کے ثبوت کا حکم ہو، خواہ دونوں نسبتیں ثبوتی ہوں، دونوں سلبی ہوں، یا ایک ثبوتی اور ایک سلبی ہو۔ دونوں ثبوتی ہوں، اگر سورج نکلے گا دن موجود ہوگا، دونوں سلبی ہوں، اگر سورج نہیں نکلے گا دن موجود نہیں ہوگا، ایک ثبوتی ایک سلبی ہو،
اگر سورج نکلے گا تو رات موجود نہیں ہوگی۔ متصلہ موجبہ وہ ہے جس میں ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کے ثبوت کا حکم ہو، خواہ دونوں نسبتیں ثبوتی ہوں، سلبی ہوں، یا ایک ثبوتی ایک سلبی، دونوں ثبوتی ہوں اگر سورج نکلے گا دن موجود ہوگا، دونوں سلبی ہوں اگر سورج نہیں نکلے گا دن موجود نہیں ہوگا، ایک ثبوتی ایک سلبی اگر سورج نکلے گا تو رات موجود نہیں ہوگی۔ اور سالبہ متصلہ وہ ہے کہ جس میں ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کے نفی کا حکم ہو، خواہ وہ دونوں ثبوتی ہوں، دونوں سلبی ہوں، یا ایک ثبوتی ایک سلبی ہو۔ دونوں ثبوتی ہوں، نہیں ہے یہ بات کہ اگر سورج نکلے گا تو رات موجود ہوگی۔ دونوں سلبی ہوں، نہیں ہے یہ بات کہ اگر سورج نہیں نکلے گا تو رات موجود نہیں ہوگی۔ ایک ثبوتی ایک سلبی، نہیں ہے یہ بات کہ اگر سورج نکلے گا تو دن موجود نہیں ہوگا۔ سالبہ متصلہ وہ ہے کہ جس میں ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی نفی کا حکم ہو، خواہ دونوں ثبوتی ہوں، دونوں سلبی ہوں، یا ایک ثبوتی ایک سلبی ہو۔ دونوں ثبوتی ہوں، نہیں ہے یہ بات کہ اگر سورج نکلے گا تو رات موجود ہوگی۔ دونوں سلبی، نہیں ہے یہ بات کہ اگر سورج نہیں نکلے گا تو رات موجود نہیں ہوگی۔ ایک ثبوتی ایک سلبی، نہیں ہے یہ بات کہ اگر سورج نکلے گا تو دن موجود نہیں ہوگا۔ وکذالک، اور اسی طرح لزومیہ موجبہ ہے لزومیہ موجبہ ما حکم فیہا، جس میں حکم لگایا گیا ہو بالاتصال بعلاقۃ، اتصال کا علاقہ کی وجہ سے، والسالبۃ ما حکم فیہا، اور سالبہ وہ ہے جس میں حکم لگایا گیا ہو بأن ہناک اتصال، بأنہ لیس ہناک اتصال، کہ وہاں پر اتصال نہیں ہے، بعلاقۃ، علاقہ کی وجہ سے، سواء، برابر ہے، لم یکن ہناک اتصال، وہاں پر اتصال نہ ہو، او کان، یا اتصال ہو لیکن لا بعلاقۃ، لیکن علاقہ کی وجہ سے نہ ہو۔ لزوم اور عدم لزوم کے اعتبار سے متصلہ کی دو قسمیں ہیں، لزومیہ اتفاقیہ۔ لزومیہ وہ ہے کہ جس میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا سلب اتصال کا حکم علاقہ کی وجہ سے ہو، اور اتفاقیہ وہ ہے کہ جس میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا سلب اتصال کسی علاقے کی طرف منسوب نہ ہو۔ تو لزوم اور عدم لزوم کے اعتبار سے متصلہ کی دو قسمیں ہیں، لزومیہ اتفاقیہ۔ لزومیہ وہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا سلب اتصال کا حکم علاقہ کی وجہ سے ہو۔ لزومیہ کی دو قسمیں ہیں، موجبہ سالبہ۔ موجبہ وہ ہے جس میں اتصال کا حکم علاقے کی وجہ سے ہو، اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا۔ سالبہ وہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ اتصال علاقہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، بالکل اتصال نہ ہو، یا اتصال تو ہو لیکن علاقہ کی وجہ سے نہ ہو۔ بالکل اتصال نہ ہو، اس کی مثال ہے کہ نہیں ہے یہ بات کہ اگر سورج نکلے گا تو رات موجود ہوگی، یہاں پر بالکل اتصال نہیں ہے۔ اور اتصال ہو لیکن علاقہ کی وجہ سے نہ ہو، جیسے نہیں ہے یہ بات کہ اگر انسان ناطق ہے تو حمار ناحق ہے۔ سالبہ وہ ہے جس میں اس بات کا حکم ہو کہ اتصال علاقہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ اب یہاں پر دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ بالکل اتصال نہ ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ اتصال تو ہو لیکن اتصال علاقہ کی وجہ سے نہ ہو۔ بالکل اتصال نہ ہو، جیسے نہیں ہے یہ بات کہ اگر سورج نکلے گا تو رات موجود ہوگی، یہاں پر بالکل اتصال نہیں ہے۔ بالکل اتصال نہ ہو، اس کی تو یہ مثال ہے کہ نہیں ہے یہ بات کہ اگر سورج نکلے گا تو رات موجود ہوگی، یہاں پر بالکل اتصال نہیں۔ اتصال ہو لیکن علاقہ کی وجہ سے نہ ہو، جیسے نہیں ہے یہ بات کہ اگر انسان ناطق ہے تو حمار ناحق ہے۔ وَأَمَّا الاتفاقیۃ، اور بہرحال اتفاقیہ، فَهِيَ، پس وہ ہے کہ جس میں حکم لگایا گیا ہو بمجرد الاتصال او نفیہ، محض اتصال یا نفی اتصال کا، من غیر ان یکون ذالک، بغیر اس بات کے کہ ہو وہ منسوب الی العلاقۃ، علاقے کی طرف، جیسے جب بھی انسان ناطق ہے تو حمار ناحق ہے، اور نہیں ہے یہ بات کہ جب انسان ناطق ہوگا تو فرس ناحق ہوگا۔ فتدبر، پس غور کر لے۔ اتفاقیہ وہ ہے کہ جس میں اس بات کا حکم ہو کہ دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا سلب اتصال کسی علاقے کی طرف منسوب نہیں ہے۔ تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں، موجبہ سالبہ۔ موجبہ وہ ہے کہ جس میں اتصال کسی علاقے کی طرف منسوب نہ ہو، جیسے اگر انسان ناطق ہے تو حمار ناحق ہے۔ اور سلب اتصال یعنی کہ سالبہ کی مثال، جیسے نہیں ہے یہ بات کہ اگر انسان ناطق ہے تو فرس ناحق ہے۔ اتفاقیہ وہ ہے جس میں اس بات کا حکم ہو کہ دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا سلب اتصال کسی علاقے کی طرف منسوب نہیں ہے،
اس کی بھی دو قسمیں ہیں، موجبہ سالبہ۔ موجبہ وہ ہے کہ جس میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال کسی علاقے کی وجہ سے نہ ہو، جیسے اگر انسان ناطق ہے تو حمار نائق ہے۔ سالبہ وہ ہے کہ جس میں دو نسبتوں کے درمیان سلب اتصال کسی علاقے کی طرف منسوب نہ ہو۔ نہیں ہے یہ بات کہ اگر انسان ناطق ہے تو فرس ناحق ہے۔ بعلاقۃ، علاقہ کی وجہ سے، وہی امر، وہ ایسا امر ہے، بسببہ، جس کی وجہ سے یستصحب المقدم التالیہ، مقدم تالی کے مصاحب ہو، جیسے سورج کے طلوع ہونے کا علت ہونا، لوجود النہار، دن کے وجود کے لیے ہمارے اس قول میں، کلما کہ جب بھی سورج طلوع ہوگا دن موجود ہوگا۔ علاقہ اس امر کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے مقدم تالی کے مصاحب ہو، جیسے اگر سورج نکلے گا دن موجود ہوگا۔ یہاں پر طلوع شمس وجود نہار کی علت ہے، یعنی کہ یہی علاقہ ہے۔ علاقہ وہ امر ہے جس کی وجہ سے مقدم تالی کے مصاحب ہو، جیسے اگر سورج نکلے گا دن موجود ہوگا۔ یہاں پر طلوع شمس وجود نہار کی علت اور علاقہ ہے۔